زندگی امتحان لیتی ہے، زندگی کہیں پھنسا دیتی ہے، زندگی کہیں رلا دیتی ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ آپ سکون میں ہوں، خیریت سے ہوں، پرسکون ہوں۔ اگر کہیں کوئی بیمار ہے تو اے میرے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، اور اگر کوئی راستہ بھٹک گیا ہے تو یا اللہ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راہ دکھا دے، آمین۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور میں ہر روز آپ کے ساتھ گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ زندگی امتحان لیتی ہے، زندگی کہیں پھنسا دیتی ہے، زندگی کہیں رلا دیتی ہے، زندگی کہیں تڑپا دیتی ہے، اور زندگی کہیں ایسے چھکے لگا دیتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھا اور اب وہ سب کچھ بن گیا ہے۔ یہ زندگی کا گورکھ دھندا آج تک کوئی سمجھ نہ پایا۔ ہر ایک اس جستجو میں ہے کہ وہ میدان مار لے۔ بائیں بازو سے کھیلنے والے بہت سے لوگ ہوں گے آج جس کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے سٹائلش بلے بازوں کا تذکرہ ہو تو بات پاکستان کے مائع ناز اوپننگ بیٹسمین سعید انور تک ضرور پہنچے گی۔ کلائی کی مدد سے شاندار سٹروکس کھیلنے والے اس بلے باز سے جو مخالف بالر حیران ہو جاتے تھے، خائف رہا کرتے تھے۔ عامر سہیل کے ساتھ ان کی جوڑی کو ماجد خان اور صادق محمد کے بعد پاکستان کو ملنے والا بہترین اوپننگ پیئر قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کا باریش ایک لمبی داڑھی والے بزرگ اور بردبار سعید انور کل کے بڑے کھلنڈرے اور چلبلے کرکٹر سے بالکل مختلف ہے۔ سعید انور کے کریئر کا آغاز مایوس کن تھا۔ 90 اور 91 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز چل رہی تھی کہ پاکستان کے ریگولر اوپنر رمیز راجہ زخمی ہو گئے۔ ان کی جگہ سعید انور کو فیصل آباد کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں جھونک دیا گیا، اور ایک ایسی خطرناک پچ پر جو ناہموار باؤنس لے رہی تھی، سعید انور دونوں اننگز میں 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ سلیکٹرز ان سے مایوس نہ ہوئے اور انہیں دوبارہ موقع دیا گیا، جس سے سعید انور نے پورا فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کا شمار دنیا کے صف اول کے کرکٹرز میں ہوتا تھا۔ سعید انور 6 ستمبر 1968 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ این ای ڈی یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ کی ڈگری لی اور کرکٹ کی دنیا فتح کرنے نکل کھڑے۔ وہ بنیادی طور پر بائیں ہاتھ سے جارحانہ انداز میں کھیلنے والے بلے باز تھے، جبکہ کبھی کبھار لیفٹ آرم سلور بالر کا کردار بھی نبھا لیتے تھے۔ سعید انور نے پہلے ملیر جم خانہ میں شمولیت اختیار کی، پھر 1984 میں اور 85 میں کسی ACCA نے انہیں سلیکٹ کر لیا۔ بعد میں انہوں نے UBP اور نیشنل بینک اور پاکستان کی نمائندگی کی۔ سعید انور اکثر آف سٹمپ کی طرف اندھا دھند انداز میں جھپٹتے تھے، لیکن انہیں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہی ان کے لیے رنز بنانے کا سب سے بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ ون ڈے کرکٹ میں جب ابتدائی 15 اوورز کے لیے فیلڈنگ کے حوالے سے بعض پابندیاں عائد کی گئیں تو سعید انور 50 بنانے کے لیے ریس لگایا کرتے تھے اور اپنی ٹیم کو اکثر فلائنگ سٹارٹ دیا کرتے تھے۔ سعید انور میچ اننگز کھیلنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ کرکٹ کے بہت سے ایکسپرٹس نے آف سٹمپ کی جانب یلغار کرنے کی سعید انور کی کمزوری پر انگلیاں اٹھائی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس بلے باز نے آف سٹمپ
کی غیر یقینی دنیا کو مسخر کیا وہ سعید انور ہی تھے۔ جب وہ آف سٹمپ کی طرف گیند کو ڈھونڈنے نکلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بجلی کڑک کے مار رہی ہے۔ وہ بلے سے گیند کو ایسے مارتے تھے جیسے ہتھوڑا مار رہے ہیں۔ اکثر سعید انور کے بلے سے ملاپ کے بعد گیند بجلی کی سی تیزی سے باؤنڈری لائن کی طرف جاتی تھی، جسے روکنے کے لیے کسی بہت ہی جیدار فیلڈر کی ضرورت ہوتی تھی۔ آف سٹمپ کے غیر یقینی کوریڈور کا جتنا سفر سعید انور نے کامیابی کے ساتھ طے کیا، اتنا کسی ہم اصل بلے باز نے نہ کیا ہوگا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ہی آف سٹمپ کے سمندر میں جال ڈالنا اور وہاں سے رنز کے رنگ برنگے موتی نکالنا تھی۔ سعید انور نے ون ڈے کریئر کا آغاز 1 جنوری 1989 کو پرتھ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا، جبکہ ٹیسٹ کریئر کی شروعات نومبر 1990 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف فیصل آباد میں کی تھی۔ سعید انور نے 55 ٹیسٹ میچوں میں 45.52 کی اوسط سے 452 رنز، 11 سنچریوں اور 25 نصف سنچریوں کی مدد سے سکور کی۔ ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ سکور 188 رن سے ناٹ آؤٹ رہا۔ سعید انور نے 247 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں 39.21 کی اوسط سے 8,824 رنز بنائے، جس میں سنچریوں کی تعداد 20 اور نصف سنچریوں کی 43 رہی۔ ان کے سب سے بڑا سکور 194 رنز تھا، جو انہوں نے 1997 میں چنائی میں کھیلتے ہوئے بھارت کے خلاف بنایا تھا۔ اس یادگار اننگز میں 22 چوکے اور 5 چھکے بھی شامل تھے۔ یہ سعید انور کا وہ دن تھا جب انہوں نے بھارتی بالنگ کو خوب مزے سے کھیلا۔ یہ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کا سب سے بڑا انفرادی سکور بھی تھا۔ سعید انور کا عالمی ریکارڈ طویل عرصے کے بعد بھارت کے سچن ٹنڈولکر نے توڑا۔ 1997 میں وزڈن نے سعید انور کو 5 بہترین کرکٹرز کی فہرست میں شامل کیا۔ اپنے 14 سالہ کریئر میں کئی نشیب و فراز دیکھنے کے بعد سعید انور نے بالآخر اگست 2003 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ آخر میں سعید انور کی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی پر کچھ اس طرح سے میں بات کہنا چاہوں گا جس نے انہیں ایک شریر اور کھلنڈر سے نوجوان سے ایک بہت بزرگ لمبی داڑھی والے باریش مذہبی انسان بنا دیا۔ سعید انور میں اس تبدیلی کی وجہ ان کی چھوٹی بیٹی کی موت بنی۔ آج بھی 3.5 سالہ بسمہ شائزے کے ذکر پر سعید انور کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلتا ہے۔ اس بچی کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ سعید انور اسے لے کر اپنی اہلیہ ڈاکٹر لبنہ کے ساتھ ہسپتال جا رہے تھے کہ راستے میں ہی بسمہ نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں دم توڑ دیا۔ سعید انور بتاتے ہوئے شدت غم سے وہ چیخنے لگتے اور اپنی بچی کو پکارتے رہے، لیکن بھلا جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں۔ اس اندوہناک خوفناک واقعے نے سعید انور کو کرکٹ ہی نہیں دنیا کی ہر دلچسپی سے دور کر دیا۔ انہوں نے گوشہ تنہائی میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی سکون نہ ملا۔ بالآخر اللہ سے لو لگائی اور اس طرح ٹوٹے ہوئے دل کو قرار آیا۔ بقول سعید انور، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف نہ بلاتے تو شاید میں دیوانگی کی حد تک جا پہنچتا۔ اللہ نے ہی مجھے سہارا دیا اور صبر عطا فرمایا۔ اب میں نے اپنی زندگی دینی اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی ہے۔ آج کل سعید انور اور ان کی اہلیہ کا زیادہ تر وقت غریبوں اور حاجت مندوں کی خدمت کرنا ہے، ان کی خدمت میں گزرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسٹر سے مولانا تک سعید انور کی اس سفر کے دوران شائقین کرکٹ تو ایک سٹائلش بلے باز سے محروم ہو گئے، لیکن بہت سے ضرورت مندوں کو ان کا مسیحا ملا۔